بسم اللہ کی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمد صدیقی۔ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم مسلم ہیں، یعنی سلامتی فرما برداری کی راہ پر چلنے والے۔ اس نے ہمیں ثواب و عذاب کے سارے معاملات بہت واضح طور پر اپنے کلام مجید کے ذریعے بیان فرمائے، پھر مزید وضاحت اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے ذریعے ہمارے سامنے کر دی۔ ہمیں تمام اوامر و مناہی یعنی جائز کام کرنے کے احکام اور ناجائز سے اجتناب کے لیے ممانعت اس قدر واضح انداز میں بتا دیے گئے کہ کسی شک شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر ہم گناہ میں اس قدر ملوث ہوں کہ اپنا انجام دائمی تباہی اور رسوائی نظر آئے، پھر سچی توبہ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ رب رحیم ہماری مغفرت نہ کرے، اس لیے کہ اسی نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک طویل روایت حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سے کسی شخص نے ساری عمر گناہ میں بسر کی، 99 افراد کو قتل کر دیا، پھر توبہ کا خیال آیا تو ایک بڑے عالم کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ عالم اپنی علمیت کے گھمنڈ میں تھے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ عادی مجرم کو غصہ آ گیا اور بولا جہاں 99 قتل کیے وہاں ایک اور صحیح۔ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی بڑا عالم ہے جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ اسے ایک جگہ جا کر کسی بہت بڑے عالم سے ملنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس نے ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے کہا ہاں بالکل، اگر تم صدق دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس شخص نے توبہ کا ارادہ کیا، ابھی عالم کے گھر سے باہر آیا ہی تھا کہ موت نے اسے آ لیا۔ اب جنت اور جہنم کے فرشتوں میں تکرار شروع ہو گئی کہ یہ تو ایسا تھا، اسے جنت میں جانا چاہیے یا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں اس کی لاش پڑی ہے وہاں سے دونوں جگہ کا فاصلہ ناپو، جہاں سے کم ہو وہاں لے جاؤ۔ چنانچہ جب فاصلہ ناپا گیا تو جنت سے قریب نکلا، لہٰذا اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہی تھی کہ اللہ نے اس کا خلوص نیت دیکھ لیا تھا، ورنہ مغفرت نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کی یعنی مغفرت طلب کرنے کی ہدایت فرماتے ہوئے کہا کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ نبی اور رسول معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بھول چوک بھی بظاہر ہو تو یہ وضاحت فرما دی کہ میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی امت کو یہ سبق مل جائے کہ فلاں عمل میں مثلا نماز میں کوئی بات بھول جائیں تو کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر استغفار کی تعلیم دی، ہمیں الفاظ بھی سکھائے اور عملاً خشوع و خضوع کا مظاہرہ بھی فرمایا کہ کس طرح اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی سے رو رو کر مانگنے سے رحمت الہی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایصال ثواب فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو ننھا بچہ تھا، اس کے لیے کیا دعائیں مغفرت کرنا، جیسا کہ بعض لوگ آج کل نادانی میں کہہ دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر صحابی رسول حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا انہیں مانگنے کی ہدایت فرمائی، اے اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ان سے بہتر شوہر یعنی خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی وفات پر اس کے اہل خانہ کو صبر کا حکم دیا گیا۔ اگر آنسو نکل پڑیں تو کوئی حرج نہیں، مگر چیخ پکار کرنا، بین کرنا، سینہ کو بھی کرنا کہ ہائے تو کیوں چلا گیا، کہاں چلا گیا، مجھے کیوں چھوڑ گیا، یہ سب ناجائز ہے اور عہد جاہلیت کی علامت۔ اسی طرح مختلف مواقع پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ میت کے لیے کس طرح ایصال ثواب ہو۔ دعائے مغفرت کے علاوہ صدقات خصوصاً صدقہ جاریہ کے ذریعے اللہ سے اس کو ثواب پہنچانے کی دعا کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق اگر غسل میت کے وقت اس کا کوئی عیب ظاہر ہو تو غسل دینے والوں کو چاہیے کہ اسے چھپائیں، اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ مسلمان کی میت کو باقاعدہ غسل اور تکفین کے بعد تدفین سے پہلے نماز جنازہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی پوری بستی میں سے چند افراد شامل ہو جائیں تو دوسروں پر کوئی گناہ نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد مزید دعائے مغفرت کرنا مستحب ہے،
یعنی پسندیدہ فعل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں رمضان کریم میں بالخصوص اور سارا سال بالعموم توبہ کرنے، استغفار کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میرا نام فائزہ مجاہد ہے اور میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبے BS میڈیا سائنسز کی طالبہ ہوں، اور سوال یہ ہے کہ دعائے مغفرت کا طریقہ بتا دیجیے۔ دعائے مغفرت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر عاجزی اور انکساری سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے درخواست کریں کہ ہم سے آج تک اس وقت تک جو گناہ سرزد ہوئے وہ انہیں معاف فرما دے، ہم آئندہ ایسے عمل نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے گویا ایک اللہ تعالیٰ سے انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سچی توبہ نصیب فرمائے کہ ہم آئندہ ایسا عمل نہ کریں۔ اور پھر دعا کے بیچ میں اور آخر میں بھی ہمیں درود شریف کا اضافہ کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے، اگر ہم ایسا نہ کریں تو دعا ہماری معلق رہتی ہے۔ میرا نام فہد خان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے اور کیوں؟ جی ہاں، بچوں کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل فرمایا، اور اگر غور کریں تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیگر مذاہب میں تو یہ ہے کہ جو معاملات ہیں، جو مذہب کے بنیادی اصول ہیں، تعلیمات ہیں، وہ ہر ایک پر ہر جگہ لاگو نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے، ہمارے یہاں بچپن سے ہر عمل کی، ہر نیکی کی تعلیم دی جاتی ہے، ہر برائی سے بچنے کا طریقہ، اور اس کے بارے میں واضح ہدایت موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ بچے جو نابالغ فوت ہوئے ہوں ظاہر گناہ گار نہیں ہوتے، مگر پھر بھی ہمیں کیا پتہ کہ ان کے کس عمل کے پیچھے ذمہ داری ہماری ہو، تو جب وہ عمل ہو گیا تو وہ تو ظاہر ہے کہ قابل معافی ہیں، مگر ہم ذمہ دار ہیں بڑے، تو ہمیں یہ دعا گویا کر کے اپنی بچت کرنی ہے، اپنے لیے یہ دعا کرنی ہے۔ میرا نام بسمین رضوی ہے اور میرا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی سے ہے، اور میرا سوال یہ ہے صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے؟ صدقہ جاریہ سے مراد ہے کوئی بھی ایسا نیک کام جو کہ تواتر سے، تسلسل سے ہوتا رہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا رہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی جگہ پر کوئی نہر کھدوائی، کنواں کھدوایا، سبیل لگائی، یا کوئی واٹر فلٹر پلانٹ لگایا، جس سے کہ ایک زمانے تک مسلسل لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی باغ لگایا یا کوئی اسکول، مدرسہ، کالج قائم کیا، جس سے کہ لوگ ایک طویل مدت تک تسلسل سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی لنگر عام کر دیا، لوگوں کو مدتوں کھانا مفت ملتا رہے جو مستحق ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ میرا نام محمد خالد ہے اور میں میڈیا سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کافر اور مشرک بھی دعائے مغفرت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ کافر اور مشرک کبھی بھی کسی بھی شکل میں دعائے مغفرت کے مستحق نہیں ہوتے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بہت واضح ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔